امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک معرکۃ الآرا کام کیا تھا، ایک عظیم الشان کارنامہ انہوں نے انجام دیا۔ وہ کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے فلاسفہ کے اصولوں کو اس طریقے سے رد کیا کہ ان کی بات میں کہیں بھی معذرت خواہی کا رویہ نہیں تھا۔ وہ بڑے ہی زبردست انداز سے فلاسفہ کے اوپر حملہ آور ہوئے اور ان کے اصولوں کو انہوں نے تہس نہس کر دیا۔ اس کتاب میں تحافظ الفلاسفہ نامی کتاب میں انہوں نے وہ تمام کی تمام باتیں لکھی ہیں کہ جس سے یونان کا فلسفہ ہمیشہ کے لیے ڈھیر ہو گیا۔ اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے اور وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی ہے کہ علت اور معلول کے درمیان جو تعلق ہے وہ لزوم کا نہیں ہے، وہ عادت کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آگ جلے گی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو جلائے، یہ بھی ممکن ہے کہ آگ جلے اور اس کے باوجود بھی جو چیز اس کے اوپر رکھی ہے وہ نہ جل سکے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ موجود تھی لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ جلا نہ سکی۔ علت اور معلول کے درمیان یہ تعلق ہے، یہ تعلق ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عادت کے اوپر مبنی ہے۔ اللہ چاہے گا تو آگ جلے گی اور جلائے گی، اور اللہ چاہے گا تو آگ جلتی رہے گی لیکن کسی کو جلا نہیں پائے گی۔ یہ جو بات امام غزالی رحمہ اللہ نے کہی ہے اس پر بڑا سخت نقد ہوا۔ ابن رشد نے تحافظ التحافظ نامی کتاب لکھی اور یہ کہا کہ اگر اس اصول کو قبول کر لیا جائے تو ہم کبھی بھی سائنسی بنیادوں پر آگے یا مستقبل کی پیش گوئی نہیں کر سکیں گے، بلکہ لوگوں کے دلوں سے تحقیق کا مادہ ختم ہو جائے گا۔ لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھئی جب علت اور معلول کاز اور ایفیکٹ کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور سب کچھ اللہ کی مرضی کے اوپر مبنی ہے تو ہم یہ کیسے فیصلہ کریں گے کہ اگر میں کل آگ جلاؤں گا تو وہ کسی کو جلائے گی یا نہیں، میں پانی پیوں گا تو میری پیاس بجھے گی یا نہیں۔ ہم یہ کبھی فیصلہ کر ہی نہیں پائیں گے کہ میں بال پھینکوں گا تو واپس آئے گی یا نہیں، اگر میں کسی کو ماروں گا تو سامنے والے کو درد محسوس ہوگا یا نہیں۔ اگر ہم یہ کبھی بھی تعلق ضروری طور پر علت اور معلول کے درمیان قائم نہیں کر پائیں گے تو کبھی بھی سائنسی تحقیق آگے نہیں بڑھے گی۔ ابن رشد نے یہ بات امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب کے جواب میں لکھی ہے، لیکن امام غزالی رحمہ اللہ کی پوری بات کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب علت اور معلول کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ آگ جلی اور اس نے کسی کو جلایا تو ہمیں صرف یہ پتا چلتا ہے کہ یہ دو الگ الگ واقعات ایک ساتھ رونما ہوئے ہیں۔ ہمیں اس کا مشاہدہ نہیں ہوتا کہ پہلا واقعہ دوسرے واقعے کی علت اور وجہ ہے۔ علت اور وجہ کا آپ کبھی بھی مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے پانی پیا اور آپ کی پیاس بجھ گئی، پیاس بجھنا ایک واقعہ ہے اور پانی پینا دوسرا واقعہ ہے، یہ دونوں واقعے پیدر پہ ہوئے ہیں، اس کا مشاہدہ ہے۔ لیکن یہ کیسے ثابت ہوا کہ پانی پینے سے ہی پیاس بجھی ہے، سوائے اس کے کہ ہم دنیا میں بہت سے لوگوں کو یہ دیکھتے آئے ہیں کہ جب وہ پانی پیتے ہیں تو پیاس بجھ جاتی ہے، لیکن اس بات کا بھی تو امکان ہے کہ کوئی شخص پانی پیے اور اللہ کی مرضی ہو کہ اس کی پیاس نہ بجھے۔ اگر اللہ کی مرضی ہے تو چاہے آپ کتنا ہی پانی پیتے رہے پیاس بجھے گی نہیں۔ یہ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا علت و معلول کا فلسفہ، اور اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے یہ فلسفہ اس لیے پیش کیا چونکہ وہ معجزات کے بارے میں یہ بتانا چاہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزات دیے ہیں یہ معجزات محال نہیں ہیں، بلکہ یہ پورا کا پورا قانون فطرت اس کائنات کا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عادت کے اوپر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی عادت کو بدل دیتا ہے۔